بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 61 ہے، اور یہ سبق جنس بیع غیر المملوک اور غیر مقدور التسلیم کے متعلق ہوگا، اور کتاب کے عبارت ولا يجوز بیع السمک سے لے کر فیما یروى عنہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، بیع غیر مقدور التسلیم لا یجوز، کہ ہر وہ چیز جس کی حوالگی بائع کی قدرت میں نہ ہو تو اس کی بیع ناجائز ہے۔ اصل نمبر 2، التملیک لا یسبق الملک، کہ جس چیز پر خود ملکیت کسی کو ثابت نہیں ہے تو اس کی تملیک بھی نہیں کر سکتا، یعنی تملیک ملکیت سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اصل نمبر 3، غیر المملوک لا یجوز بیعہ، کہ جس چیز پر ملکیت ثابت نہ ہو اس کی بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اصل نمبر 4، کل ما يعد معدوما عرفا لا یجوز بیعہ، کہ ہر وہ چیز جسے عرفاً معدوم سمجھا جاتا ہو تو اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ اصل نمبر 5، اختلاط المبیع بغیر المبیع حیث لا يمکن تمییزہ مفسد للبیع، کہ مبیع کا غیر مبیع کے ساتھ ایسا اختلاط کہ دونوں میں تمیز ممکن نہ ہو تو یہ اختلاط مفسد للبیع ہے، اس کی وجہ سے بیع فاسد ہوگی۔ اصل نمبر 6، بیع اجزاء الحیوان لا یجوز، کہ حیوان کے اجزاء کی بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اصل نمبر 7، ثمن وصف فی الذمۃ ولیس مال حقیقتا، کہ ثمن یہ ایسا وصف ہے کہ جو ذمے میں ثابت ہوتا ہے اور حقیقتا یہ مال نہیں ہے۔ ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس ہے بیع غیر المملوک و غیر مقدور التسلیم۔ وجوہ فساد میں ہم نے بیان کیا تھا کہ غیر مملوک یا غیر مقدور التسلیم کی بیع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس جنس کے متعلقہ فصول تو بہت زیادہ ہے، لیکن عبارت کے اعتبار سے یہاں پر ہم نے صرف 5 ذکر کی ہے۔ تو فصل نمبر 1، بیع الطیر فی الہوا، کہ ہوا میں پرندے کی بیع کرنا۔ تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ویسے ہی پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اس کی بیع کی گئی تو یہ ناجائز ہے کیونکہ غیر مملوک اور غیر مقدور التسلیم ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ پرندہ پکڑ لیا ہے، اس پر ملکیت ثابت ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد آزاد کر دیا ہے، تو اس صورت میں بھی چونکہ غیر مقدور التسلیم ہے اس لیے اس کی بیع بھی ناجائز ہوگی۔ البتہ اگر ہوا میں اڑنے والا پرندہ جو ہے وہ معلوف اور مانوس ہے، گھر میں پالا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کی بیع جائز ہوگی کیونکہ مملوک بھی ہے اور مقدور التسلیم بھی ہے۔ فصل نمبر 2، بیع الحمل او حمل الحمل، کہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بیع کرنا یا اس حمل کی بیع کرنا یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں غرر ہے اور عدم جواز پر نسبی وارد ہوئی ہے۔ فصل نمبر 3، بیع اللبن فی الضرع، کہ تھنوں میں دودھ کی بیع کرنا یہ ناجائز ہے غرر کی وجہ سے اور عدم جواز پر نسبی وارد ہے۔ فصل نمبر 4، بیع الصوف علی الظہر، کہ جانور کے پیٹھ پر اون کی بیع کرنا تو یہ جمہور کے ہاں ناجائز ہے کیونکہ ایک تو اس میں تنازع پیدا ہو سکتا ہے اور مبیع غیر مبیع کے ساتھ مختلط ہوگا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عدم جواز پر نص وارد ہوئی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جواز کی ایک روایت منقول ہے لیکن وہ غیر اصح اور غیر مفتہ بھی ہے۔ فصل نمبر 5، بیع السمک، سمک کے بیع میں تفصیل ہے۔ تو اس فصل کو 4 اوضاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وضع نمبر 1، قبل الاصطیاد، کہ شکار سے پہلے بیع کی گئی یعنی سمندر میں یا دریا میں تو یہ ناجائز ہے کیونکہ غیر مملوک اور غیر مقدور التسلیم ہے۔ اور وضع نمبر 2، القى البائع فی الحظیرۃ الکبیرۃ، کہ بائع نے مچھلی پکڑ کر حظیرہ کبیرہ میں چھوڑ دی ہے تو یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ بغیر حیلہ اور بغیر شکار کے یہ مچھلی نہیں پکڑی جا سکتی۔ اور وضع نمبر 3، فی الحظیرۃ الصغیرۃ المعدہ وسد المدخل، کہ بائع نے مچھلی پکڑ کر حظیرہ صغیرہ میں ایسا حظیرہ کہ بائع نے خود تیار کیا ہے اس میں مچھلی ڈال دی اور مدخل جو ہے وہ بند کر دیا ہے، تو اس صورت میں بھی بیع جائز ہے کیونکہ بغیر حیلہ اور بغیر اصطیاد کی یہ مچھلی پکڑی جا سکتی ہے اور مشتری کے حوالہ کی جا سکتی ہے۔ اور وضع نمبر 4، الصغیرہ غیر المعدہ وسد المدخل، کہ حظیرہ چھوٹا ہے لیکن بائع نے تیار نہیں کیا ہے، مچھلیاں داخل ہوئی
اور بائن مدخل یعنی داخل ہونے کا جو راستہ تھا وہ بند کر دیا، تو یہاں میں اس مسئلے میں اس صورت میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعض کے ہاں یہ جائز ہے اور بعض دیگر مشائخ کے ہاں یہ ناجائز ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاد لأنه باع ما لا يملكه، ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها، ولو كان يؤخذ من غير حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك۔ قال ولا بيع الطير في الهواء لأنه غير مملوك قبل الأخذ، وكذا لو أرسله من يده لأنه غير مقدور التسليم۔ قال ولا بيع الحمل ولا النتاج لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل الحبل ولأن فيه غررا۔ اور مچھلی کی بے پانی میں شکار سے پہلے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز فروخت کی جس کا وہ مالک نہیں بنا ہے، اور نہ ہی باڑا میں جبکہ بغیر شکار کے وہ نہ پکڑی جا سکیں، کیونکہ حوالگی پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ بائے پکڑیں اور پھر حزیرہ اور باڑا میں اس کو چھوڑ دیں، اور اگر بغیر حیلہ کے پکڑی جا سکتی ہوں تو بے جائز ہے، الا یہ کہ حزیرہ میں وہ خود بخود جمع ہو جائے اور داخل ہونے کا راستہ بند نہ کیا جائے ملکیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ہوا میں پرندے کی بے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پکڑنے سے پہلے وہ غیر مملوک ہے، اور اسی طرح جب اپنے ہاتھ سے آزاد کیا ہو، کیونکہ اس کے حوالہ کرنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ اور جائز نہیں ہے حمل کی بے اور نہ ہی حمل کی بے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل اور حمل کی بے سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں غرر اور دھوکہ ہے۔ اس عبارت میں 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ بیع السمک کے متعلق ہے، اور دوسرا مسئلہ بیع الطیر، اور تیسرا مسئلہ بیع الحمل و حمل الحمل کے متعلق ہے۔ تو بیع سمک اس میں تفصیل ہے جو ہم فصول میں بھی بیان کر چکے ہیں، اور یہاں پر بالاختصار بیان کرتے ہیں کہ مچھلی یا تو ملقا فی الحظیرہ ہوگی یا الداخل فی الحظیرہ ہوگی۔ ملقا فی الحظیرہ کا مطلب یہ کہ بائیں نے دریا یا سمندر سے پکڑ کر حظیرہ میں ڈالی ہوگی، اور یہ خود بخود جو ہے وہ باڑا میں داخل ہوئی ہوگی۔ تو الملقا فی الحظیرہ کی 2 صورتیں ہیں کہ وہ حظیرہ یا تو کبیرہ ہوگا یا صغیرہ ہوگا۔ اگر کبیرہ ہے تو اس صورت میں بے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ بغیر صید کے اور بغیر حیلہ کے وہ مچھلی نہیں پکڑی جا سکتی۔ اور اگر حظیرہ صغیرہ ہے تو اس صورت میں بے جائز ہوگی، بشرط کہ بلا حیلہ وہ پکڑی جا سکیں۔ اور دوسری صورت الداخل فی الحظیرہ، یعنی وہ مچھلی خود بخود جو ہے وہ حظیرہ میں داخل ہوئی ہے، تو اس کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں 4 اوضاع ہے۔ وجہ نمبر 1 کہ وہ حظیرہ کبیرہ ہے، تو احراز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس صورت میں بے جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر حظیرہ صغیرہ ہے اور بائی نے مدخل بند نہیں کیا، یعنی داخل ہونے کا جو راستہ تھا وہ بند نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں بھی بے باطل ہوگی، کیونکہ مچھلی محرز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت صغیرہ معدہ کہ حظیرہ چھوٹا ہے اور بائی نے خود تیار کیا ہے اور مدخل بھی بند کیا ہے، تو اس صورت میں یہ بے جائز ہوگی۔ اور چوتھی وضع کہ حظیرہ صغیرہ ہے اور غیر معدہ ہے، یعنی بائی نے تیار نہیں کیا ہے، ویسے ہی کوئی باڑ ہے تو اس میں مچھلی داخل ہوئی اور بائی نے مدخل داخل ہونے کا جو راستہ تھا وہ بند کر دیا، تو اس صورت میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعض مشائخ کے ہاں یہ جائز ہے اور بعض دیگر کے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ پرندے کو ہوا میں فروخت کرنے کے متعلق ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں کہ ہوا میں ایک پرندہ اڑ رہا ہے اور کسی نے کہا میں آپ کو فروخت کرتا ہوں، تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس پرندہ پر ملکیت ثابت نہیں ہوئی، غیر مملوک ہے، لہٰذا بے باطل ہوگی اور ناجائز ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ کہ بائی نے پرندہ پکڑ لیا ہے اور پھر آزاد کیا ہے، تو اس صورت میں اگرچہ ملکیت ثابت ہو گئی تھی، لیکن چونکہ مبیع غیر مقدور التسلیم ہے، اس کی حوالگی بائی کی قدرت میں نہیں ہے، اس لیے اس کی بے جائز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر وہ پرندہ معلوف ہے، مانوس ہے، گھر آتا ہے،
تو اس کی بے جائز ہوگی۔ اور تیسرا مسئلہ صاحب ہدایہ نے حمل کی بے کا بیان فرمایا ہے کہ حمل کی بے یہ ناجائز ہے، اور اسی طرح حمل کی بے یہ بھی ناجائز۔ مثلا یوں کہا جائے اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے کا جو بچہ پیدا ہوا میں آپ کو فروخت کرتا ہوں تو یہ ناجائز ہے۔ اور عدم جواز کی دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ ایک تو نص ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بے سے منع فرمایا ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں غرر ہے کہ شاید جانور کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، تو یہ تعلیق بالخطر ہے، تعلیق بالامر المتردد ہے۔ اور پہلے ہم وجوہات فساد اور بطلان میں ذکر کر چکے ہیں کہ جہاں پر تعلیق بالخطر یعنی تعلیق بالامر المتردد ہو وہاں پر بے فاسد ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے غرر سے منع فرمایا ہے، لہذا اس صورت میں بے جائز نہیں ہوگی۔ اگلی عبارت کی طرف قال ولا بيع اللبن في الضرع للغرر فعساه انتفاخ ولأنه ينازع في كيفية الحلب وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره. قال ولا الصوف على ظهر الغنم لأنه من أوصاف الحيوان ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره بخلاف القوائم لأنها تزيد من أعلى وبخلاف القصيل لأنه يمكن قلعه والقطع في الصوف متعين فيقع التنازع في موضع القطع. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وعن سمن في لبن، وهو حجة على أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه. اور تھن میں دودھ کی بے جائز نہیں ہے غرر کی وجہ سے کہ شاید وہ پھولا ہوا ہو، اور اس لیے کہ دہنے کی کیفیت میں جھگڑا کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات دودھ بڑھ جاتا ہے تو مبی غیر مبی کے ساتھ مختلط ہوگا۔ اور بکری کی پیٹھ پر اون کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حیوان کے اوصاف میں سے ہیں، اور اس لیے کہ نیچے سے اگتا ہے، لہذا مبی غیر مبی کے ساتھ مختلط ہوگا، برخلاف شاخوں کے کہ وہ اوپر کی طرف سے بڑھتی ہیں، اور برخلاف فصل کے کہ اس کو اکاڑنا ممکن ہے۔ اور اون میں چونکہ کاٹنا متعین ہے، لہذا کاٹنے کی جگہ میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات میں مروی ہے کہ انہوں نے دودھ میں گھی اور تھن میں دودھ اور بکری کے پیٹھ پر اون کے بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور اس اون میں یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت ہے کہ انہوں نے اس کی بے کو جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ ان سے ایک روایت مروی ہے۔ اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تھنوں میں دودھ فروخت کرنا اس کے متعلق ہے، اور دوسرا مسئلہ جانور کی پیٹھ پر اون فروخت کرنے کے متعلق ہے۔ تو پہلا مسئلہ کہ تھنوں میں دودھ فروخت کرنا یہ ناجائز ہے، اور عدم جواز کی تین دلائل ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ اس میں غرر ہے کہ شاید وہ تھن ویسی پھولا ہوا ہو، تو جس عقد میں غرر ہو اس سے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ کہ دہنے کی کیفیت میں لوگوں کے حالات مختلف ہے، لہٰذا یہاں پر بائع اور مشتری کا آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے، تو جہاں پر جھگڑا ہو اس معاملے کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ یہاں پر مزید دودھ اگر اترتا ہے تو مشتری اور بائع کی ملکیت کا اختلاط ہوگا، اور اختلاط بھی ایسا کہ دونوں میں تمیز کرنا مشکل ہوگا۔ تو جہاں پر ایسا اختلاط ہو کہ ملکین کے مابین تمیز مشکل ہو تو وہ اختلاط مفسد للعقد ہے۔ دوسرا مسئلہ جانور کی پیٹھ پر اون فروخت کرنے کے متعلق ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ عدم جواز کی چار دلائل ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ یہ جانور کے اوصاف اور اطراف میں سے ہیں، اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جانور کے اوصاف اور اطراف کی بے ناجائز ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اون چونکہ نیچے کی طرف سے اگتا ہے، لہٰذا بائع اور مشتری کی ملکیت آپس میں مختلط ہوں گی، اور اختلاط بھی ایسا کہ دونوں کے مابین تمیز مشکل ہوگی۔ تو جہاں پر ایسا اختلاط ہوتے اختلاط مفسد للعقد ہے۔ تو اس پر ایک اعتراض ہوگا کہ درختوں کے جو شاخ ہے وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، لیکن اس کی بے جائز ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نہیں، درختوں کے جو شاخ ہے اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ درخت کے جو شاخ ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اوپر مشتری کی ملکیت ہے، تو زیادتی مشتری کی ملکیت پر ہوگی، اور مشتری کی ملکیت بائع کی ملکیت سے مختلف نہیں ہوگی۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ صوف میں تنازع کا خدشہ ہے، کیونکہ
وہاں پر کاٹنا متعین ہے، تو بائع اور مشتری اس بات میں اختلاف کریں گے، مشتری کہے گا کہ میں نیچے سے تھوڑا سا کاٹتا ہوں، اور بائع کہے گا کہ نہیں کچھ تھوڑا سا اوپر کاٹیں، تو اس میں اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، لہٰذا اس وجہ سے بھی یہ ناجائز ہے۔ تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ فصل کے معاملے میں بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن فصل کی بے جائز ہے، تو صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ نہیں، فصل کا مسئلہ اور ہے کہ فصل اکاڑنا ممکن ہے اور صوف کا اکاڑنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا دونوں کا حکم مختلف ہے۔ اور چوتھی دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں گھی اور تھن میں دودھ اور جانور کی پیٹھ پر اون کے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ اون کی بے جانور کی پیٹھ پر جائز ہے، تو صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔